رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصی نگاہ کرم کا صدقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نالین اقدس کا صدقہ 20 روزہ فکری و اصلاحی غلامان صحابہ و اہل بیت اجتماعات میں سے آج 13ویں اجتماع کے اندر ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ازواج مطہرات کی شان۔ اس موضوع کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے کہ جس طرح ایک کامل مسلمان کے لیے دیگر عقائد کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کا ادب و احترام کرنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ لوگ اس آیت کو آدھا پڑھتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردگی سے بچو جس طرح زمانہ جاہلیت میں بے پردگی تھی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت طہار سے نجاست کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور انہیں خوب پاک اور خوب ستھرا فرما دے۔ اب آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، پارہ نمبر 22 ہے اور اس میں یہ آیت تیسرے نمبر پر ہے۔ پارہ نمبر 22 ہے اور یہ آیت تیسرے نمبر پر ہے۔ اگر اس سے پچھلی جو آیت ہے ہم اس پر غور کریں کہ اس آیت میں کس چیز کا ذکر ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہو۔ یعنی اس آیت سے جو پچھلی آیت ہے اس آیت میں رب ذوالجلال اللہ کے محبوب کی ازواج کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ اب اگر کوئی بھی بات سمجھنی ہو، ایک بندہ کہتا ہے جی وہ ایک جملہ بول دیتا ہے، اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے جو عبارت ہوتی ہے اس کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اس سے آگے جو عبارت ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے آیت تطہیر، اس سے اگر پچھلی آیات کو دیکھا جائے ان میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے اور اس سے اگلی آیتوں میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو پتہ چلا جب اہل بیت طہار کا ذکر ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے ازواج نبی کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس پہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر ہے۔
اب اگر کوئی شخص اس کے ساتھ اس کے گھر والے سفر کر رہے ہیں، پوچھا جائے جی آپ کے ساتھ کون ہے، اگر اولاد ہوگی وہ بندہ کہے گا میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں یا میرے بیٹے ہیں، اگر اس کے ساتھ گھر والی بیوی ہوگی، پوچھا جائے گا جی آپ کے ساتھ اور کون ہے، وہ یہی کہے گا میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں۔ جب گھر والوں کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے دھیان یہی جاتا ہے کہ گھر والوں میں ازواج کا شمار ہوتا ہے، جس کی ایک بیوی ہو اس بیوی کا شمار ہوتا ہے، جس کی زائد ہوں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی گھر والوں میں سب سے پہلے نمبر بیویوں کا نمبر آتا ہے۔ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ اہل البیت، ہم نے نجاست کو دور کر دیا اہل بیت سے، تو پتہ چلا اہل بیت میں سب سے پہلے میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ میں نے کچھ عرصہ قبل یہی بات بیان کی تو کسی شخص نے مجھے یہ پیغام بھیجا، آپ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے، ہمیں دکھاؤ نبی کی کون سی بیوی کا نام لے کر اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا ہم مانتے ہیں اس آیت میں ازواج مطہرات کا ذکر بھی ہے اور میرے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کا ذکر بھی ہے۔ اس آیت میں ازواج مطہرات کا ذکر بھی ہے اور اس آیت میں مولا علی کا ذکر بھی ہے، اس آیت میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے اور اس آیت میں امام حسن کا ذکر بھی ہے، اس آیت میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے اور اس آیت میں امام حسین کا ذکر بھی موجود ہے۔ لیکن اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ نام لے کر، تو قرآن میں نہ نام فاطمہ ہے، نہ نام حسن ہے، نہ نام مولا علی کا ہے، نہ نام امام حسین کا ہے، نہ اس موقع پر ازواج مطہرات کا نام لے کر ذکر کیا گیا، بلکہ جب قرآن کو سمجھنا ہو، اس کی کسی بھی آیت کو سمجھنا ہو تو اس کے شان نزول کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، تو اگر اس موقع کو دیکھا جائے تو یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں بھی نازل ہوئی ہے، ازواج مطہرات کی شان میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا یا نساء النبی، اے میرے پیارے نبی کی بیویوں، اے میرے پیارے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہو، اللہ نے تمہیں خاص بنا دیا ہے۔ خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبت اعلیٰ ہو گئی، جب نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی ازواج مطہرات کی شان کو بھی بلند فرما دیا ہے۔ اب جس طرح میرے نبی کی ازواج مطہرات کی شان بلند ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب کو بھی زیادہ رکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک و بناتک، آپ فرما دیں اپنی بیویوں کو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں کو، اے محبوب آپ خود فرما دیں۔ اب اس آیت میں یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محبوب آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں۔ قرآن ہے، کسی عام مفسر کی بات نہیں، کسی عام عالم کا قول نہیں، یہ تاریخ کی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس سے قرآن سے ہمارا عقیدہ بیان ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، محبوب آپ اپنی بیوی کو نہیں بلکہ ازواجک اپنی بیویوں سے فرما دیں۔ پتہ چلا ہمارے محبوب کی بیوی ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہے۔ آگے فرمایا و بناتک، محبوب آپ اپنی بیٹیوں کو فرما دیں۔ پتہ چلا قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کی بیٹی ایک نہیں بلکہ اللہ کے محبوب کی بیٹیاں، سارے بولو کتنی بیٹیاں ہیں؟
چار ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ تاریخ والا نہیں، ہمارا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبَنَاتِكَ، محبوب اپنی بیٹیوں کو فرمائے۔ پتہ چلا قرآن سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کے محبوب کی بیٹی ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ اب یہ قرآن کی روح سے 2 باتیں جو یہاں سے میں نے بیان کی، ایک یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بیوی ایک نہیں بلکہ زیادہ ہیں، ایک نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ اسی طرح قرآن کی روح سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بیٹی بھی ایک نہیں بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں۔ اب ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ساری ازواج کا ادب کریں، ساری ازواج کا ادب کریں۔ اسی طرح ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنے محبوب کی ساری بیٹیوں کا احترام کریں۔ اللہ کے محبوب کی ہر نسبت کا ادب اور ہر نسبت کا احترام کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُنَّ، مومنوں کی شان یہ ہے، انہیں اعزاز کے ملا ہے، اللہ کے محبوب کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ پتہ چلا ہمارا یہ یقین ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب ازواج مطہرات کے اندر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام بھی آتا ہے۔ ازواج مطہرات کے اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام بھی آتا ہے۔ ازواج مطہرات کے اندر ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام بھی آتا ہے۔ سیدہ عائشہ بیٹی ہیں جناب ابو بکر صدیق کی، اور حضرت سیدہ حفصہ یہ بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق کی۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سیدہ عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ سارے بولو جی، کس کی بیٹی ہیں؟ اور حضرت سیدہ حفصہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر حضور کی ازواج مطہرات میں نام آتا ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب حضور کی ساری ازواج شان والی ہیں، کیوں کہ ان کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی۔ اب جس کی بھی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے، اگرچہ پہلے شان کم ہو، جب نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا اس شان کا سبب کیا ہے؟ جب ان کا نکاح میرے نبی کے ساتھ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان کو بڑھا دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت میرا اقرار کیا۔ اور جب لوگوں نے میرے ساتھ دشمنی کی، اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے میرے ساتھ دوستی کی۔ فرمایا جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا۔ جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا، خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت بھی اسلام کو قبول فرما لیا۔ ایک دن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا، لے کر جا رہی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام غار میں ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کر جا رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل کدھر آئے ہو؟ عرض کی محبوب مجھے کائنات کے رب نے بھیجا ہے، خدیجۃ الکبریٰ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگی ہے۔ محبوب جب وہ آپ کے پاس پہنچے، انہیں کہنا جبرائیل بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے، کائنات کا رب بھی آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان تو یہ ہے کہ جبرائیل بھی انہیں سلام کہتا ہے اور کائنات کے رب نے بھی انہیں سلام بھیجا ہے۔ اور پھر ان کے بعد
ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ امت کی ماں ہیں اور حضور علیہ السلام کی رفیقہ حیات ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان یہ ہے، اگر میں ان کے عبادت پر بات کروں، سخاوت پر بات کروں، ان کی شجاعت پر بات کروں، ان کی استقامت پر بات کروں، زندگی کے جس پہلو پر بات کروں، اور اگر اماں عائشہ صدیقہ کے علم پر بات کی جائے تو صحابہ کرام میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بعد جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا وہ مسئلہ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجتے اور اماں عائشہ صدیقہ انہیں اس مسئلے کا حل ارشاد فرماتی۔ یعنی رب نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری صفات اپنی جگہ، ہر مقام ان کا اپنی جگہ، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا اماں عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے، کائنات کے رب نے قرآن کریم میں سورہ نور میں 18 آیات مسلسل اماں عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ اب جس کی شان میں قرآن میں ایک آیت نازل ہو، قرآن میں ایک آیت نازل ہو، اس کا مقام و مرتبہ بڑا بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی شان رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ میں قربان جاؤں اماں عائشہ صدیقہ کی عظمت پر کہ جن کی شان میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، رب ذوالجلال نے 18 آیات مسلسل نازل فرمائی ہیں۔ اب یہ بھی ماہ رمضان المبارک 17 رمضان کو جب میں نے یہ بیان کیا تو ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں سورہ نور میں، یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں بھی اور یاد بھی کریں کیونکہ ان کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ ہے، ان کا تعلق آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہ سوال کیا جی آپ کہتے ہیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیات سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمائی، کیا ان 18 آیتوں میں ایک جگہ بھی ان کا نام لیا ہے؟ ان 18 آیتوں میں ایک جگہ بھی ان کا نام لے کر فرمایا ہے؟ تو میں نے کہا جس طرح آیت تطہیر میں اللہ نے پیغمبر پاک کی شان کو بیان کیا ہے، نہ میرے نبی کا نام آیا، نہ مولا علی کا نام آیا، نہ سیدہ کائنات کا نام آیا، نہ امام حسن کا نام آیا، نہ امام حسین کا نام آیا، اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے کہ اس آیت میں رب نے پیغمبر پاک کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ میں نے کہا اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھو، سورہ نور کو پڑھ کر دیکھو، جب آیات کو پڑھتے جاؤ گے، ان کی شان نزول کو پڑھو گے تو پتہ چلتا جائے گا سورہ نور میں رب نے 18 آیتیں اماں عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے، آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے آپ کو بیانات سننے کے لیے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کوشش کرو نوجوان حضرات جو ہیں کہ اپنا تعلق کو قرآن سے جوڑو، اپنا تعلق قرآن سے جوڑو۔ جب قرآن سے تعلق جوڑو گے، اگر یہی موضوع رکھ لیا جائے اماں عائشہ صدیقہ کا تو بہترین نسخہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور کو پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رب ذوالجلال نے کس طرح قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن سورہ نور پڑھنے کے لیے جب بھی قرآن کو پڑھو، ایک تو میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں جی ہمیں استاد کی ضرورت نہیں، ہم گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں گے۔ میں نے کہا اگر گھر میں ہی بیٹھ کر بندہ دین سمجھ سکتا تو جو لوگ 16 سال جا کر درس نظامی پڑھتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ ایک تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کا ہونا ضروری ہے، دوسرا قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کرو کہ تفاسیر کو پڑھو۔ جب تفاسیر کو پڑھو تو اس وقت اہل سنت کی تفسیر کو پڑھو، کیونکہ ہمارا عقیدہ سنیوں والا ہے۔
جب ہم خود اہل سنت ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اہل سنت کے مفسرین کی تفاسیر کو پڑھیں۔ پھر جب اس کو پڑھیں گے ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ رب ذوالجلال نے قرآن کی ایک ایک آیت میں ہمیں کیا حکم فرمایا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ، یہ یاد رکھو، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ کوئی من گڑت عقیدہ نہیں ہے، سنا سنایا عقیدہ نہیں ہے، کہیں سے خود بنایا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو اہل سنت کا عقیدہ یا قرآن والا ہے یا صاحب قرآن کے فرمان والا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ قرآن والا ہے اور صاحب قرآن کے فرمان والا ہے۔ اس لیے ایک تو اپنے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس چیز کا پتہ نہیں، یہ بالکل نہ سوچیں کہ بس نیٹ سے پتہ لگا لیں گے۔ بعض اوقات نیٹ جو ہے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جس مسئلے کا پتہ نہیں کوشش کرو ہمارے پاس آؤ، بیٹھ کر ہمیں کہو جی ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں، ہمیں یہ مسئلہ سمجھاؤ۔ اگر آپ کہو گے قرآن سے سمجھاؤ تو قرآن سے سمجھائیں گے، اگر کہو گے حدیث سے سمجھاؤ تو حدیث سے سمجھائیں گے، اگر کہو اقوال صحابہ سے سمجھاؤ تو اقوال صحابہ سے سمجھائیں گے، اور اگر کہو افکار اہل بیت سے سمجھاؤ تو اللہ کے کرم سے ہم عقیدہ اہل سنت افکار اہل بیت سے سمجھائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جس طرح ہم زندگی کے دوسرے معمولات کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی زندگی میں اپنے عقائد کو سمجھنے کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے، ہمارا عقیدہ ثابت کدھر سے ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عقائد اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔